اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معارف قرآن کے سلسلے کی آج چوتھی کڑی بیان کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کا چوتھا پارہ جو کہ سورہ آل عمران کی 92 آیات سے لے کر آخر تک اور سورہ نساء کی 23 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ آل عمران کی ان آیات میں دو موضوعات کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جن میں سے ایک موضوع اسلامی معاشرے میں جو دشمن کے ثقافتی حملے ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرنا اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو مضبوط کرنا۔ ثقافتی حملے یعنی شکوک اور شبہات ڈالنا، مسلمانوں کے ایمان کو سست کرنا، جیسا کہ یہودی کہتے تھے کہ آپ لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہو لہٰذا بیت المقدس افضل ہے۔ تو اس کے بعد جب اس طرح کے شبہات لوگوں کے ایمان کو سست کرنے کے لیے یہودی یہ شبہات ڈالتے تھے، تو جواب میں آیت نمبر 96 میں خداوند عالم نے کعبۃ اللہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ مکے میں پہلا گھر جو بنایا گیا جس کی دو خصوصیات تھی، ایک تو یہ کہ سب سے پہلا تھا اور دوسرا ہدی للعالمین تھا، عالمین کے لیے خدا نے اس کو ہدایت بنا کر بھیجا تھا۔ تو یہ ان کے ان اعتراضات کا جواب تھا جو خداوند عالم نے دیا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ دشمن کے ثقافتی حملوں کے مقابلے میں مومنین کو کیا کرنا چاہیے، ان کے کیا وظائف ہیں، تو ان آیات کے اندر جو مومنین کے وظائف ہیں وہ اس طرح بیان ہوئے ہیں کہ کفار کے کسی بھی پروگرام پر عمل نہیں کریں مومنین، اور اسی طرح مسلمانوں کی کامیابی اور دشمن کی شکست کو خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ مد نظر رکھو کہ جب بھی دشمن کی یعنی کافر اور مسلمان کی جنگ ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو خدا مومن کی طرف ہوتا ہے اور خدا کی نصرت ہوتی ہے اور کامیابی ہمیشہ حق کی طرف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اپنی اسلامی حیثیت کو باقی رکھنے کے لیے تقوی اختیار کی جائے۔ یہ خدا کی طرف سے 3 طرح کی رہنمائیاں تھیں کہ دشمن کے ثقافتی حملوں کے مقابلے میں انسان کو مضبوط کرتی ہیں، کہ جب اسلامی حیثیت کو باقی رکھا جائے گا تو دشمن کا کوئی بھی حربہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک دوسرے کو نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنے کا بھی جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ 5ویں جو نقطہ ہے یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور روایات میں اہل بیت علیہ السلام کو بعنوان حبل اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی رسی۔ اور دوسرا جو موضوع آل عمران کی ان آیات کے اندر ہے وہ فوجی حملوں کے مقابلے میں مومنین کو مضبوط کرنا۔ 121 نمبر آیت سے لے کر 129 تک آیات جنگ بدر میں خدا کی نصرت کے بارے میں اور تعداد کے قلیل اور کم ہونے کے باوجود فتح اور نصرت ہونے کی یہ دلیل تھی کہ خداوند متعال مومنین کی طرف تھا اور دشمن نے اس جنگ میں بری طرح سے شکست کھائی تھی۔ اور اسی طرح آیت نمبر 127 میں خدا کی نصرت کی 2 شرطیں بتائی گئی ہیں، ایک تقوی اور دوسرا صبر۔ آیت نمبر 130 میں سود کھانے سے روکا گیا ہے، کیونکہ سود کی وجہ سے طبقاتی نظام قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح جنگ احد میں شکست کی مہم ترین وجہ کو بھی دنیا پرستی کہا گیا، کہ کچھ لوگ جو اپنے لیڈر کی جو ہے وہ کہنا نہ مانتے ہوئے
مال غنیمت کی لالچ میں جب اپنی جگہ چھوڑ کر آ گئے تو دشمن کو موقع ملا اور دشمن نے حملہ کر کے شکست دچار کیا۔ تو اسی طرح دنیا سے انسان جو ہے وہ اتنی محبت نہ کرے کہ اس طرح کی جو ہے وہ شکست کھانا پڑے۔ اور اسی طرح خدا مومنوں کو خالص کرنا چاہتا تھا، اور یہ شکست جو تھی اس پر کچھ منافقین نے اعتراض کیا کہ اگر ہم حق پر ہوتے تو یہ شکست ہمیں نصیب نہ ہوتی۔ تو اس کے جواب میں خداوند متعال نے فرمایا کہ یہ جو شکست ہوئی ہے اس میں بھی مومنین کو خالص کیا گیا ہے۔ جو مومن تھے وہاں ڈٹ کر لڑے، رسول خدا کا دفاع کیا اور دشمن کا مقابلہ کیا۔ اور اسی طرح شہداء کی فضیلت میں جو ہے وہ کیا ہے، آیت نازل ہوئی کہ شہداء کو مردہ تصور نہ کرو، بلکہ شہداء زندہ ہیں اور خدا کی بارگاہ سے رزق حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اس سورہ آل عمران کی آخری آیات میں عقل مند لوگوں کی نشانیاں بتائی گئیں، جو کہ 3 نشانیاں ہیں۔ ایک، خدا کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اسی طرح عذاب الہی سے غافل نہیں رہتے، اور تیسری نشانی خدائی وعدوں پر ان کا ایمان ہے۔ اور اسی طرح سورہ نساء کی جو آیات ہیں ان میں مختلف احکام بیان کیے گئے ہیں، خاندانی احکام پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ان احکام کو تفصیل سے عرض کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔